اور اس سلسلہ میں امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر ایک حدیث نقل کی. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، اور حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی تھے، ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو کہتے ہیں کہ ابھی چند لمحات باقی تھے کہ پھر وصال ہو جانا تھا. تو جب آخری سانسیں لے رہے تھے، تکلیف تھی، شدت تھی مرض میں، تو کہتے جب تھوڑا سا افاقہ ہوا، انہیں ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا کہ میرے پاس گھر میں کون کون موجود ہے. تو انہیں بتایا گیا کہ اہلو کا و اخوانو کا و جلساؤ کا فی المسجد، آپ کے اہل بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، بیوی بچے بھی موجود ہیں، آپ کے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، و جلساؤ کا فی المسجد، اور آپ کے وہ ساتھی بھی آئے بیٹھے ہیں جو مسجد میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے نمازی بھائی کہ جو مسجد میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں مسجد میں، مسجد کے آپ کے ساتھی وہ بھی آئے بیٹھے ہیں آپ کا پتہ کرنے. تو حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں وہ انصاری صحابی کہنے لگے کہ ان کو میرے پاس لاؤ جو میرے مسجد کے ساتھی ہیں، انہیں میرے سامنے لاؤ، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں جس وقت ان کو پاس لایا گیا اور وہ صحابی کہنے لگے کہ مجھے تھوڑا سا سہارا دے کے اٹھا کے بٹھاؤ. کہتے سہارا دیا، ان کو بٹھایا. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، انی محدثکم الیوم حدیثا، میں آج تمہیں ایسی حدیث سنانا چاہتا ہوں جو میں نے براہ راست رسول اللہ سے سنی ہے، اور آج تک میں نے یہ حدیث کسی کو نہیں سنائی. اب چونکہ میرے جانے کا وقت قریب ہے، اس لیے سنا رہا ہوں کہ کہیں میں اس وعید کے اندر نہ آ جاؤں کہ جو قرآن میں اللہ نے بیان کی کہ جو علم کی بات کو چھپاتا ہے تو اس میں یعنی لعنت کے لفظ ہیں کہ جو جانتے ہوئے بھی علم کی بات کو چھپائے، آگے نہ پہنچائے. تو کہتے ہیں اس وعید میں کہیں نہ آ جاؤں چونکہ فرمان میں نے سنا ہے، اس لیے وہ حدیث آج تک میں نے نہیں سنائی تھی، اب میں وہ سنانے لگا ہوں. میری ذمہ داری ہے، میرے پاس یہ امانت ہے، وہ امانت میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ سارے بڑے متوجہ ہوئے کہ رسول اللہ کا کون سا فرمان ہے جو انہوں نے سنا ہوا ہے اور ہم تک وہ فرمان نہیں پہنچا. تو کہتے ہیں جس وقت سارے متوجہ ہو کے بیٹھے تو انہوں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، حضور فرماتے ہیں من تودع فی بیتہ، جو نماز کے وقت اپنے گھر سے وضو کرے، یہ مسجد میں نہیں، گھر سے وضو کرے، نماز کی تیاری اپنے گھر سے شروع کر لے، فاحسن وضوءہ، اور وضو بھی اچھے طریقے سے کرے، جلدی جلدی نہیں کہ اعضاء ہی خشک رہ جائیں، بلکہ احسن جو وضو ہے وہ یہ ہے کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے. اگرچہ جو 2 مرتبہ دھو لے وہ بھی اس میں بھی دگنا ثواب ہے، ایک مرتبہ دھونا تو فرض ہے، 2 مرتبہ کا بھی ثواب ہے، لیکن احسن وضو وہ ہے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا. دھونے والے اعضاء کے اندر تسلیث کرنا، مسح کے علاوہ، چونکہ مسح جو ہے یہ دھونے میں نہیں آتا، یہاں صرف 1 مرتبہ ہی سر کا مسح کرنا ہے، اس میں تسلیث سنت نہیں. بقیہ دھونے والے اعضاء کے اندر تسلیث کے ہر عضو کو 3 مرتبہ کامل طریقے سے دھونا. فرمایا جو اچھے طریقے سے وضو کرے. ثم خرج الى المسجد، پھر گھر میں مصلی نہ بچھائے بلکہ اپنے گھر سے نکلے مسجد کی طرف آئے. ثم خرج الى المسجد، مسجد میں آئے. فصلى فی جماعت المسلمین، اور مسجد میں بھی نماز کے بعد نہ پہنچے. یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں، امام صاحب تو بڑی دیر لگاتے ہیں، بعد میں جاؤں گا 2 منٹ میں اپنی پڑھ کے آ جاؤں گا، یوں نہ ہو، بلکہ قصد ارادہ کر کے آئے کہ میں نے جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، اور آ کے پھر مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے بھی. فصلى فی جماعت المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. تو میرے آقا فرماتے ابھی نماز پہ جو اجر و ثواب ملنا ہے وہ تو معاملہ بعد کا ہے، ابھی جو گھر سے نکلا مسجد کے دروازے تک پہنچا ہے، یہ جو سفر کیا ہے اس سفر پہ اسے اجر کیا ملا. میرے آقا فرماتے ہیں لم يرفع رجلہ الجمنہ الا كتبہ اللہ بہا حسنہ
فرمایا جب بندہ چلتا ہے دایاں قدم بھی اس کا حرکت میں آتا ہے، بایاں بھی آتا ہے، پہلے دایاں اٹھا کے آگے رکھتا ہے، پھر بائیں کو حرکت دیتا ہے، پھر دایاں اٹھاتا ہے، پھر بایاں اٹھاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے جب دایاں اٹھا کے قدم مسجد کی طرف رکھتا ہے اللہ ہر قدم پہ اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَا يَدَعُ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيَّةً، اور جب بایاں قدم اٹھا کے اسے حرکت دیتا ہے مسجد کی طرف بائیں قدم کو اٹھاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ ہر نیکی دائیں قدم کو حرکت دینے سے نیکی ملتی ہے، درجہ بلند ہوتا ہے، اور ہر بائیں قدم کو حرکت دینے سے اللہ اس کے گناہ اس کے نام اعمال سے ختم فرما دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں چلتے چلتے پہنچا مسجد کے دروازے پر، فرمایا فَإِذَا صَلَّى بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، جب اس نے نماز پڑھی امام کی نماز کے ساتھ، یعنی جو مقررہ وقت پہ جو جماعت ہوتی ہے اس نماز کے ساتھ اس نے آگے نماز پڑھی، انصرفا، نماز پڑھ کے فارغ ہوا، سلام پھیرا، فرمایا کہ وہ یوں نہ سمجھے کہ اسے کوئی عظمت نہیں ملی، اسے کوئی مقام نہیں ملا۔ ایک تو تھا کہ چلتے چلتے گناہ اس کے جڑے تھے، ہو سکتا ہے قدم کم اٹھے ہوں، گناہ ابھی باقی ہوں نام اعمال میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، ادھر سلام پھیرا ہے، اللہ نے سارے گناہ ہی معاف فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ انصرفا وقد غفر لہ، فارغ ہوگا غفر لہ، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کو رب ذوالجلال بخش دیتا ہے۔ مزید میرے محبوب نے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آتا ہو، اسے پوری جماعت نہ ملے، 4 رکعتوں میں 2 ملے یا 3 ملے یا 1 ہی ملے، بقیہ 3 امام صاحب پڑھا چکے ہو، میرے محبوب نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا فَإِنْ أَدْرَكَ بَعْدَهَا، اگر بعد رکعتیں پالے، بعد پڑھی جا چکی ہو، بعد پالے، فرمایا غفر لہ، اللہ پھر بھی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، پھر بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال آئے کہ 1 رکعت بھی نہ ملے، امام کو سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اس نے پایا ہو، تشہد میں ہی ملا ہو، تو میرے محبوب نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا وَإِنْ هُوَ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَقَدْ صُلِّيَتْ، وہ اس حالت میں اس نے نماز کو پایا کہ نماز پڑھی جا چکی تھی، یعنی رکعتیں ساری پڑھی جا چکی تھی، امام صاحب سلام پھیرنے والے تھے، اس نے آ کے نماز پالی، تشہد میں بیٹھ گیا، فرمایا کان کذالک، اللہ اس عمل پر بھی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، پھر بھی بخشش ہو جاتی ہے، چونکہ وہ اس گھر میں آیا ہے جہاں رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں آنے والا اللہ کی طرف سے رحمت سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ فرمایا اس حالت میں بھی اگر کوئی امام کو پائے گا کہ امام تشہد میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے آ کے پا لیا، بقیہ اس نے اپنی رکعتیں بعد میں پوری کی ہے، فرمایا سلام پھیرے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔